अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने जमात दाहम की नज़म जो नात है उसके 4 अशार का जायज़ा लिया। अब हम 5वें शेर की तरफ चलते हैं। उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायरा नूरे वहदत का, यानी कि वहदत तौहीद की रोशनी है। इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। माहिरुल कादरी इस नातिया शेर में नबी वसल्लम की नबूवत के मकाम और इसकी अज़मत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। शायर फरमाते हैं कि नबी वसल्लम की नबूवत नूर वहदत के दायरे की मानिंद है। यहाँ नूर वहदत से मुराद अल्लाह ताला की वहदानियत और इसकी रोशनी है जो पूरी कायनात में फैली हुई है। दायरा एक ऐसी शक्ल है जिसकी कोई इब्तदा कोई इंतहा नहीं होती, यानी ये क्या है, एक मुकम्मल और हमागीर हकीकत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी एक जो मुकम्मल हकीकत है जो अल्लाह ताला के नूर और वादानियत की सबसे बड़ी दलील है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दायरा इस कायनात में सबसे ज़्यादा रोशन और सबसे ज़्यादा जामिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी नबूवत का दरवाज़ा आप पर मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और आपको तमाम इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा। जैसा कि कुरान पाक में क्या फरमाया गया है, मोमन तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के आखिरी नबी यानी कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40। शायर जो है वो मज़ीद वजाहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो कहते हैं कि हर चीज़ की इब्तदा भी है और इंतहा भी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी हिदायत ही असल में ना कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। तो इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल का ये खूबसूरत शेर है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुर्राम वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इब्तदा का मतलब क्या लिया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अज़ल से तयशुदा थी, जैसा कि हदीस मुबारका में है, मैं इस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के मरहले में थे। इसी तरह इंतहा का मतलब ये क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद भी अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक बाकी रहेगी और यही इंसानियत के लिए कामयाबी का वाहिद रास्ता है। ये शेर हमें इस हकीकत से भी रोशनास कराता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो रोशनी हर दौर में यानी कि वो यकसां रही है और क़यामत तक जो है वो रहेगी। जो शख्स इनके लाए हुए दीन पर अमल करेगा वो हिदायत याफ्ता भी होगा, इनकी तालीमात से रूगर्दानी करेगा वो गुमराही में जो यानी कि इनकी तालीमात से मुँह मोड़ेगा वो गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। तो माहिरुल कादरी ने इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कायनाती हकीकत के तौर पर जो है वो इसको पेश किया है और ये हकीकत बिलाशुबा हर मोमिन के ईमान का बुनियादी जुज़ है। शेर नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसमें है, गुबारे राह तैयबा सुरमय चश्म बसीरत है, यही वो खाक है जिस खाक को खाके शफा कहिए। यानी कि गुबारे राह जो है वो रस्ते की धूल है, सुरमय चश्म आँखों का सुरमा और बसीरत जो है वो नज़र को कहते हैं। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शफा कही, यानी कि शफा देने वाली जो है वो मिट्टी है, यानी कि ये शफा देने वाली मिट्टी। अज़ीज़ तालबा व तालिबात, जैसे कि माहिरुल कादरी का ये नातिया शेर इश्क़ रसूल और मकाम मदीना की अज़मत और तक़द्दुस को बयान करता है। यानी कि शायर ने इंतहाई खूबसूरत बलीग अंदाज में मदीना की खाक की बरकतों को उजागर किया, यानी कि मदीना की खाक की भी कितनी बरकतें हैं। तो शायर फरमाते हैं कि मदीना तैयबा की गलियों की खाक यानी कि गुबार महज मिट्टी नहीं बल्कि अहले बसीरत के लिए एक ख़ास ख़जाना है, यानी कि जो ख़ास नज़र रखते हैं उनके लिए मदीना की खाक भी एक ख़जाना है जो इनकी आँखों की बिनाई को जला बख्शता है। यहाँ चश्मे बसीरत से मुराद आँखें हैं जो हकीकत और मार्फत को देखने की सलाहियत रखती हैं, यानी कि वो मादी नहीं बल्कि रूहानी दुनिया को भी देखती है। दुनियावी आँखें महज ज़ाहिर तक महदूद होती हैं, लेकिन बातन की आँख जो है वो बसीरत कहलाती है, यानी कि हम कहाँ तक उसको पहुँच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम मादी दुनिया को ज़ाहिरी दुनिया को नहीं बल्कि आखिरत को भी देख सकते हैं। इसमें दुनियावी आँख महज ज़ाहिर तक महदूद होती है, लेकिन बातन की आँख तो बसीरत कहलाती है, इससे हकीकतों की गहराई तक पहुँचने की सलाहियत हासिल होती है। मिस्र में मदीना तैयबा की खाक की बरकतों की तरफ इशारा है
کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مدینہ طیبہ کی خاک سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں نور ہدایت اور فہم دین سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ عربی شاعری میں بھی سرما کو بینائی تیز کرنے کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، جیسے سرما ہے وہ آنکھوں کی نظر کو تیز کرتا ہے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، اور یہاں شاعر نے مدینہ کی خاک کو سرمائے چشم بصیرت کہہ کر واضح کیا ہے کہ جیسے سرما جو ہے وہ آنکھوں کے لیے تیز ہوتا ہے، ایسے ہی مدینہ کی خاک بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایسے کہ یہ خاک صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بصیرت عطا کرنے والی ہے۔ تو شاعر مزید فرماتے ہیں کہ یہی وہ خاک ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے۔ خاک شفا سے مراد وہ متبرک مٹی ہے جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں شاعر دراصل مدینہ کی گلیوں کی خاک کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص اس خاک سے محبت کرتا ہے اس سے نہ صرف ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ طیبہ کی مٹی کو ہمیشہ برکت والا سمجھا گیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس کی برکتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے لیے دعا فرماتے تو اس طرح سے کہتے تھے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، اس کے ساتھ ہم اس میں سے کسی کا لعاب لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے رب کی اجازت سے ہمارا مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5719۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ کی مٹی اور وہاں کی برکتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہیں۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کا شعر ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہر عاشق مدینہ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر نے مدینہ کی خاک کو عام مٹی نہیں بلکہ ایک مقدس نعمت قرار دیا ہے جو انسان کی بصیرت کو روشن بھی کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بھی عطا ہوتی ہے۔ تو ماہر القادری نے اس شعر میں انتہائی محبت بھرے انداز میں مدینہ طیبہ کی خاک کی برکتوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ شعر اس بات کی علامت ہے کہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی گلیوں کی مٹی بھی کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو مدینہ کی خاک ہے وہ سچے عاشق رسول کے لیے ایک بہت قیمتی خزانہ ہے۔ تو چلتے ہیں نعت کے آخری شعر کی طرف۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کا ماہر جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے۔ چشمہ آب بقا کہیے، یعنی کہ آب بقا زندگی بخشنے والا پانی۔ ماہر القادری کا یہ شعر عشق مدینہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین شعر اظہار ہے۔ شاعر نے اپنے جذبات کی شدت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ کی یاد آتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہوتا ہے جسے روکنا ہی ممکن نہیں۔ یعنی کہ مدینہ جب یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ شاعر نے جذباتی کیفیت کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب مدینہ کی یاد دل میں آتی ہے تو آنکھیں بے اختیار اشک بار ہوتی ہیں۔ یہ آنسو محض پانی کے لیے قطرے نہیں ہیں بلکہ عشق و عقیدت کے موتی ہیں جو دل میں موجود سوز و گداز کی گواہی دیتے ہیں۔ مدینہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہی شہر جس کی گلیاں، در و دیوار، ہوائیں اور فضائیں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، دلوں کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں مدینہ کی محبت ایک لازوال جذبہ ہے۔ جب وہ وہاں جانے سے قاصر ہوتے ہیں یا مدینہ کی گلیوں کی یاد ان کے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے تو آنکھیں بے اختیار برسات کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ آنسو دراصل محبت، عقیدت اور روحانی وابستگی کی علامت ہے۔ شاعر اپنے جذبات کو مزید وسعت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہا جائے، یعنی کہ جو زندگی بخشنے والا پانی ہے۔ یہاں چشمہ سے مراد ایک ایسا بہت جو رکنے کا نام نہیں لیتا، اور آب بقا سے مراد وہ پانی ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، جس میں زندگی اور روحانی تراوت ہوتی ہے۔ تو شاعر اپنی آنکھوں کو ایسا چشمہ قرار دے رہے ہیں جو مدینہ کی محبت میں بہنے والے آنسوؤں سے ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ یہاں آب بقا جو ہے اس کا مفہوم اور بھی لیا جا سکتا ہے۔ بقا کا مطلب ہے دوام اور ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ شاعر کے نزدیک مدینہ کی محبت میں بہنے والے آنسو محض چند لمحوں کی کیفیت نہیں
بلکہ ایک مسلسل اور دائمی کیفیت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ شعر در حقیقت عاشقان مدینہ کے اس جذباتی تعلق کی عکاسی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وسعت رکھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی محبت ان کے دل و جان میں بسی ہوئی ہے، اور جب بھی وہ اس کی جدائی یا وہاں نہ جا سکنے کے خیال میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے۔ یعنی کہ جب شاعر مدینہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جب مدینہ کی طرف پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں جا سکتے تو وہ اس خیال سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو ان کی محبت، عقیدت اور جذبہ عشق کی دلیل ہے۔ تو یہاں شاعر کیا کہتے ہیں؟ مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یعنی کہ جب مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مدینہ جا رہا ہو تو پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس طرح اس قدر جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہر القادری یہ شعر عشق مدینہ کی وہ حسین تصور ہے، یعنی کہ ماہر القادری کا یہ شعر ہے عشق مدینہ کی حسین تصویر ہے یا تصور ہے جو ہر عاشق رسول کے دل میں بسا ہوا ہے، ایک انمول خزانہ ہے۔ مدینہ طیبہ کی یاد آتے ہی آنکھوں سے بہنے والے آنسو در حقیقت روحانی مسرت اور عقیدت کی علامت ہیں۔ شاعر نے انتہائی خوبصورتی سے ان آنسوؤں کو چشمہ آب بقا قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مدینہ ایک دائمی اور لازوال جذبہ ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو نعت ہے اس کے مکمل اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں اس کی مشق کا جائزہ لیں گے۔